یہ خوف، دشمن کا خوف، سیلاب کا خوف، آندھیوں کا خوف، زلزلے کا خوف، بھوک، مالوں کی کمی، جانوں کی کمی، بچے مر گئے، باپ مر گیا، ماں مر گئی، بھائی مر گیا، پھل تباہ ہو گئے، دکان لٹ گئی، کاروبار تباہ ہو گیا، ہم تمہیں پرکھیں گے پرکھیں گے۔ وبشر الصابرین، میرے پیغمبر صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے۔ اس موقع پہ جو صبر کریں گے، وویلا نہیں کریں گے، ماتم نہیں کریں گے، جزا فضا نہیں کریں گے، ہائی وائی نہیں کریں گے، صبر کریں گے، وہ کون ہے؟ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، وہ لوگ ہیں جب انہیں کوئی مصیبت پہنچے، صرف مرنا نہیں، اذا اصابتہم مصیبہ، کوئی تکلیف، کوئی ایذا، کوئی مصیبت، کوئی غم، کوئی بیماری، کوئی نقصان پہنچے، قالو، تو وہ بول اٹھتے ہیں انا للہ و انا الیہ، یہ ہے صبر کرنے والے۔ یہ صرف مرنے پر نہیں، ہمارے ہاں یہ ہے کہ کسی کے مرنے کی خبر سننی ہے تو انا للہ پڑھنا ہے نا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ اذا اصابتہم مصیبہ، مصیبت کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ چیز جو بندے کو تکلیف دے وہ کیا ہے؟ مصیبت۔ جس چیز کے ذریعے بندہ مصیبت میں مبتلا ہو جائے اسے مصیبت کہتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاتھ سے گر کے پیالہ ٹوٹ گیا، میرے آقا نے کہا انا للہ، کس پر؟ پیالے کے ٹوٹنے پر۔ رات کے ٹائم چراغ بجھ گیا، روشنی سے اندھیرے میں آئے، میرے آقا نے پڑھا انا للہ۔ ہر وہ چیز جو مسلمان کو ایذا پہنچائے وہ مصیبت ہے۔ ہم نے صرف مرگ کا معنی کیا، ہم نے یہی معنی نہیں کیا ہم سب اللہ کے لیے ہیں اور ہم سب نے لوٹ کے اسی کی طرف جانا ہے۔ آج ہمارا بھائی چلا گیا، کل ہم چلے جائیں گے، آج میرا بیٹا چلا گیا، کل ہم چلے جائیں گے، آج میری ماں چلی گئی، کل میں نے بھی چلے جانا ہے۔ یہ معنی آپ نے سمجھا۔ بندیالوی آج ایک معنی کرنا چاہتا ہے، کسی نے نہیں کیا ہوگا، اور بالکل عین اس کے مطابق ہوگا جو قرآن کا سیاق و سباق ہے۔ انا الیہ راجعون، ہم نے لوٹ کے اس کی طرف جانا ہے۔ یہ معنی تو تب صحیح ہو جب صرف مرنے پر پڑھنا ہو، جبکہ قرآن کہتا ہے اذا اصابتہم مصیبہ، جب کیا پہنچے؟ بولو تو صحیح، کوئی تکلیف، کوئی بیماری، کوئی دکھ پہنچے تو یہ پڑھنا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مولانا حسین علی نے معنی کیا اور عین قرآن کی منشا کے مطابق کیا۔ مزہ آ جائے تو سبحان اللہ کہہ دینا، انہیں دعا دے دینا۔ جب بھی کوئی انہیں مصیبت پہنچتی ہے، کوئی دکھ، کوئی تکلیف، کوئی مصیبت، کوئی غم، تو وہ کہتے ہیں انا للہ، ہم سب اللہ کے لیے ہیں، و انا الیہ راجعون، اور مصیبت کی اس گھڑی میں ہم غیر اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے، رجوع کرتے ہیں تو رب کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اس مصیبت میں ہم مدد کے لیے بلاتے ہیں تو اللہ کو بلاتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ مصیبت کے ٹائم پڑھنا، دکھ کے ٹائم پڑھنا، کسی کی موت پر پڑھنا، بچہ فوت ہو جائے، اکلوتا ہو اور وہ مر جائے اور ماں باپ پڑھیں انا للہ
وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ نہ وہ گریبان پھاڑیں، نہ وہ دیواروں میں ٹکریں ماریں، نہ عورتیں راکھ ڈالیں، نہ سینہ کوبی کریں، نہ اپنی ران پیٹیں۔ صبر کا ایمان میں وہی مقام ہے جو جسم میں سر کا۔ سن رہے ہو کہ نہیں؟ حضرت جعفر صادق کا قول ہے، حضرت جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کا قول ہے، صبر کا ایمان میں وہی درجہ ہے جو جسم میں سر کا۔ اگر سر نہیں رہے گا تو جسم نہیں رہے گا، اگر مصائب میں صبر نہیں رہے گا تو ایمان نہیں رہے گا۔ ہماری شریعت نے صبر کا حکم دیا، جزا فضا سے منع کیا۔ یہ اکلوتا بیٹا مر جائے، اس کی موت پر حوصلے سے یہ پڑھ دینا انا للہ و انا الیہ راجعون، آسان۔ یہ جن کے ساتھ بیتی ہے ان سے پوچھو، جس بندے کے ساتھ بیتی ہے ذرا اس سے پوچھو 20 سال کے بعد بیٹا ملا ہو اور وہ مر جائے، اس سے پوچھو نا اس کا دکھ، اس کا غم۔ یہ پہاڑ ہے، پہاڑ غم کا۔ اس وقت بندہ کہتا ہے انا للہ انا الیہ۔ اب آگے اللہ نے کیا کہا، جس کے لیے میں نے سارا یہ واقعہ بیان کیا، جس کے لیے میں نے سارا واقعہ بیان کیا، اللہ نے کہا اولئک علیہم صلوات من ربہم۔ آ گیا صلوات کا لفظ، وہ جو صلوات کا لفظ وہاں تھا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، صلاۃ بھیجتے ہیں، بالکل وہی لفظ آ گیا، اولئک علیہم صلوات من ربہم و رحمہ۔ یہی لوگ ہیں، کون؟ مصیبتوں میں صبر کرنے والے، یہی لوگ ہیں دکھوں میں استقامت دکھانے والے، ان پر رب کی طرف سے مہربانیاں ہیں، وَرَحْمَةٌ، اور ان پر رب کی طرف سے کیا ہے؟ رحمت۔ یہ میں نے عام مفسرین کا معنی کی، جو سارے مفسر معنی کرتے ہیں۔ صلوات سے مراد رحمتیں، مہربانیاں۔ میں کہتا ہوں کہ صلوات سے مراد اگر رحمت ہے تو رحمت کا لفظ تو آگے آ گیا ہے، اولئک علیہم صلوات من ربہم و رحمہ۔ رحمت کا لفظ تو آگے خود موجود ہے، تو معلوم ہوتا ہے صلوات کا معنی یہاں رحمت نہیں، رحمت کا لفظ تو واضح طور پہ آگے آ گیا ہے۔ حضرت شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمت اللہ، جنہوں نے ہندوستان میں سب سے پہلے قرآن کا اردو میں ترجمہ کیا، پہلا عالم ہے۔ ابھی دیوبند کا مدرسہ نہیں بنا تھا، ابھی بریلی کا مدرسہ نہیں بنا تھا، یہ دونوں مدرسے بعد میں بنے۔ یہ جو دیوبندی اور بریلوی ہے نا، یہ نسبت ہے، نسبت، مذہب نہیں ہے۔ کچھ لوگوں نے اسے مذہب بنا لیے، دیوبندی ایک مسلک اور مذہب ہے اور بریلوی ایک مذہب ہے۔ نا، یہ مدرسوں کی طرف کیا ہے؟ نسبت ہے۔ پڑھے لکھے لوگ جانتے ہیں، علی گڑھ کے پڑھے ہوئے علیگ، علی گڑھ کے پڑھے ہوئے علیگ کہلاتے ہیں۔ یار تو کسی نو خیال نہیں آندا، بندہ ایک ٹردہ آندا تو سارے ہی بیٹھے ہو، یار بیٹھ جائے پیچھے۔ علی گڑھ کے پڑھے ہوئے کیا کہلاتے ہیں؟ بولو، علیگ۔ جامعہ ازہر کے پڑھے ہوئے ازہری، مظاہر علوم کے پڑھے ہوئے مظاہری، دیوبند کے پڑھے ہوئے بریلوی مدرسے میں پڑھے ہوئے بریلوی۔ یہ نسبت ہے مدارس کی طرف، کوئی مذہب نہیں ہے، یہ
کوئی بندہ کہے جنت میں صرف دیوبندیوں نے جانا ہے، انا للہ و انا الیہ، عرب والے کتنے جان گے؟ دیوبندیوں نے جانا ہے صرف؟ یہ صرف مدرسے کی طرف نسبت ہے، کوئی مذہب نہیں ہے یہ۔ ہاں علماء دیوبند میں بڑے بڑے ہیرے، بڑے بڑے مفسر، بڑے بڑے محدث ہوئے جنہوں نے قوم کی رہنمائی کی اور قوم کو جنت کے راستے پر لگایا، تعلیم کو عام کیا، دینی تعلیم کو عام کیا۔ سب یہی معنی، شاہ عبد القادر محدث دہلوی نے سب سے پہلے قرآن کا اردو میں ترجمہ کی اور بڑا فٹ ترجمہ کی، اگرچہ زبان تو وہ پرانی ہے دلی کی، لیکن ترجمہ بڑا مزیدار کیا۔ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس ترجمے کو پڑھا تو شاہ جی نے ایک جملہ کہا، شاہ جی نے فرمایا اگر قرآن اللہ اردو میں اتارتا نا تو بالکل اسی طرح اتارتا جس طرح شاہ عبد القادر نے ترجمہ کر دیا، اتنا فٹ ترجمہ تھا، مزہ ہی آ گیا۔ اس آیت کا وہ ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم، یہی لوگ ہیں جو مصیبتوں میں صبر کرتے ہیں، دکھوں میں صبر کرتے ہیں۔ اکلوتا بیٹا مر گیا، صبر کیا، کروڑوں کی جائیداد ضائع ہو گئی، صبر کیا، حوصلے سے کھڑے رہے، یہی لوگ ہیں اللہ ان پر شاباشیں بھیجتا ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، اور یہی لوگ ہیں جن پر اللہ کیا کرتا ہے؟ رحمت کرتا ہے۔ تو صلوات کا کیا معنی ہوا؟ شاباش بھیجنا، ہدیہ تبریک پیش کرنا،